حضرات نبیकार سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معراج شریف دا تذکرہ سماعت فرما رہے ہو۔ پچھلے جمعہ مبارک نے ذکر کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور جبریل امین علیہ السلام مسجد اقصی لے کے آئے، سرکار نے امامت فرمائی، سارے نبیوں نے سرکار پیچھے نماز ادا کی۔ اس تو میں تھوڑی سی گل کرنے سے یاد ہے اپنے واسطے تاکہ اگلی گل مثالی ہو جائے کہ سرکار نے پچھلے جمعے میں حدیث کی تھی، سرکار نے فرمایا کہ میرا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو گزر ہویا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ موسیٰ علیہ السلام قبر وچ موجود، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے مسجد اقصی گئے تے موسیٰ علیہ السلام کے بھی آگے بڑھ گئے اور جناب والا سارے انبیاء کرام نے سرکار کو الوداع کرنا، سرکار کو الوداع کرنا، سرکار سیر تے جا رہے سارے نبی مسجد اقصی میں سرکار کو الوداع کہہ رہے ہیں، سارے نبیوں نے الوداع کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اگے سفر شروع ہویا، پھر جب چھویں آسمان تے پہنچے تے موسیٰ علیہ السلام اٹھے بھی موجود، سبحان اللہ، پہلے آسمان تے آدم علیہ السلام، ہن جناب والا سفر شروع ہویا ہے، جس ویلے پہنچے نا پہلے آسمان تے جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا دروازہ بند ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، دروازہ بند ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کیا آگے کبھی دروازے میرے واسطے بند نہیں ہوئے، آج دروازہ بند ہو گیا ہے، فرمایا دروازہ کھولو، اگے جڑا دربار فرشتہ کھڑا ہے کہندا من اللہ جناب جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں میں تہاڈا سردار، میں فرشتیاں دا امام، میں تہاڈا سردار جبریل۔ اگلا جناب والا فرشتہ کہتا ہے جبریل امین علیہ السلام منیا تسی ساڈے استاد ہو، منیا ساڈے امام ہو، منیا ساڈے سردار ہو، اور نویں نویں آرڈر آئے، نواں آرڈر آئے کہ سرکار کوئی اجازت کوئی نہیں، یہ سرکار نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آمن پھر اجازت کو پھر دروازہ کھلے اور کسی واسطے دروازہ نہیں کھل سکتا۔ جبریل امین علیہ السلام کر دینے ہاں میرے نال آقا مصطفیٰ بھی پھر جناب والا دروازہ کھل جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے نام پھر ملاقات ہوئی ہے، جناب والا دوسری آسمان سے پہنچے پھر ہی معاملہ ہے، دروازہ بند ہے، پھر دروازہ کھڑکایا جاتا ہے، پھر سوال ہوتا ہے کون ہے؟ میں جبریل ہوں، اور میں جبریل واسطے اجازت نہیں، سرکار واسطے اجازت اجازت مل جائے گی۔ جبریل کہتے ہیں ہاں میں سرکار دا خادم ہوں، سرکار بھی نال نے پھر دروازہ کھل گیا، پھر جناب والا سرکار نے دوسرے آسمان کی سیر کی، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پنجواں آسمان، چھواں آسمان آ جاتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے نال پھر ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بات جلد کر دینے مولا میں تے نہیں دیکھ سکیا، پر ایک جڑا سونا تینو ویکھن جا رہا ہے، جدوں ویکھ آوے جدوں رکے آ کے میرے کول رکے، سبحان اللہ، سونیا اور کدھر نہ رکے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جناب والا ستویں آسمان تے ستویں آسمان تو اگے لجپالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تے پہنچ گئے، جس طرح میرے نبی احمد موسیٰ بیان کر رہے سن کہ جبریل امین علیہ السلام حرم کعبہ وچ داخل نہیں ہو سکے، نہیں داخل ہو سکے، رب نے فرمایا جبریل جاندا کیوں نہیں ہے؟ عرض کی مولا جیڑا
دوسرا تو مدے نہیں جان دینا سی اج وہی جلال مینوں حرم وچ داخل نہیں ہون دے سبحان اللہ فرمایا میرے معبود کی حقیقت میرے تو سوا کوئی نہیں جان سکتا سرکار جس سدرۃ المنتہا تے پہنچ گئے سرکار نے فرمایا جبریل چل آنا چلیے جبریل نے ہاتھ میں حدیث پاک فرمایا سونیا ایک پورا انگلی دے جنوں سی کوٹا اپنی زبان چلا اینا استدرا کر کے جاواں میرے رب دے جلال دے نال پر سڑ جاویں سونیا میں اگے نہیں جا سکدا میرے آقا صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے غلام حضرت جبریل امین علیہ السلام جناب والا اگے نہیں جا رہے کہ میرے سونیا میں اگے جاواں تے میرے پر سڑ جاندے نے حضرت جناب والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام شہزادی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے بھی ایک شعر لکھے آئے آپ فرماتے نے اگر یک بار موئے بر بر مرم جب میں ایک بار دے برابر میں اگے جاں فروغ تجلا وسوزن کرم سونیا ایک بار دے برابر میں جاں تے اللہ دے قہر تے غضب نہ میرے پر چھڑ سبحان اللہ سرکار نے کیا دیا کمزور جی روایت ہے لیکن کتابوں میں موجود ہے مدارج النبوہ وچ علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہتے ہیں سرکار نے نا پڑھ کے جبریل کو آنکھیں جبریل آگے تھوڑا جے تے آج میں تینوں تجلی یاد نہیں بنا تھوڑا جگے آ جبریل امین علیہ السلام نے تھوڑا جگے ہوئے نے تے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام سر تو لے کے پیروں تک پسینو پسینو ہو گئے کہ آپ نے جسم این چھوٹی جی چڑیا دی طرح ہو گیا سرکار نے جا کے پیشہ کیتا پھر آپ نے مقام سدرہ کیا سبحان اللہ جبریل امین علیہ السلام پھر سدرہ کی فرمایا چھوٹی جی چڑیا دی طرح اپنا جسم ہو گیا تو جبریل امین علیہ السلام ایک دفعہ سرکار نکال کے حاضر ہوئے تیار پاسے نہ اندھیرا چھا گیا سرکار نے فرمایا جبریل کی وجہ ہے عرض کی تھی سونیا میں دو اپنے بار کھولے کتنے بار سارے بولو کتنے دو بار کھولے پوری روح زمین تے میرے پر چھا ایک چاہیے ساری کرن بھی سورج دی تھلے نہیں آ سکتا ایسا ہو جب میں آپ جب پرانا دو صرف پر کھولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تیرے پران دی طاقت کی طاقت پوچھی سرکار نے فرمایا دس تیرے پران میں طاقت کی عرض کی تھی سونیا دو میرے پار میں نہ میں اگر رہنا نہ میں ستے زمین تے ستے آسمان لے کے اینج مروڑا دیا نا تے جس طرح مشین وچ روح نکلدا نا اس کے فرمایا اس طرح اے ریزا ہو جائے ستے زمین ستے آسمان ایک دو پران دی طاقت دا حال ہے تے پر کنے نے سرکار نے فرمایا کنے پر نے تے سونیا 600 پر دے اینی طاقت اینی ہمت پر جس ویلے اے موقع ہے سرکار نے فرمایا جبریل لگے چل سونیا نہیں میں نہیں جا سکتا بس تیری انتہا ہے اس کو میں نہیں میں جا سکتا شاید کہتا ہے کوئی چوتھے فلک رہ گیا سبحان اللہ دل کیا کو سبحان اللہ کوئی چوتھے فلک رہ یاد گیا کوئی جاسی راتے ہار گیا اور ایک کالیاں ظلمہ وعدہ سی جڑا لنگر شرط نہیں پا کوئی چوتھے فلک رہ یاد گیا کوئی جاسی راتے ہار گیا اور ایک کالیاں ظلمہ وعدہ سی جڑا لنگر شرط نہیں پا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس تو آگے چلی جس طرح دور تاج پڑھتے نا سدرۃ المنتہا ما براء وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین عریس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المستقیم شمس العارفین سراج السالکین مصباح
المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب کعبہ قوسین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دے سرکار فرماتے ہیں پھر میں ایک قدم چکیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایدی کنے قدم کنے قدم ایک قدم چکیا سرکار فرماتے ہیں جتنا مکے تو لے کے سفر ہویا مسجد حرام مسجد اقصی پھر جناب والا رف تھلے رہ گیا براق تھلے رہ گیا نور دی سیدھی تھلے رہ گئی نور دا تخت تھلے رہ گیا سرکار فرماتے ہیں کلا جتنا سال پیچھے سفر ہویا سرکار نے فرمایا ایک قدم وچ اتنا سفر پھر میں کر سبحان اللہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی سبحان اللہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی الگ الگ خدا کے کمال ہے اللہ حدی کوئی نہیں سرکار دے عروج سرکار دے عروج کی حدی کوئی نہیں کوئی حد ہے ان کے عروج کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ الوداع بکمال کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صدو علیہ وآلہ سرکار فرماتے ہیں ایک قدم چل گیا جتنا سفر پہلے کیتا سارا ایک قدم چونا سفر کیتا ہے سبحان اللہ اگو آواز اپنی جاتی ادنو انی یا احمد سبحان اللہ سونے اور قدم کیا سونے اور قدم سرکار میں قدم چکنا پھر ہو جڑے ہوندے نا ناز والے بندے وہ آندے نے سانوں کو کہ آنکھیں تے آنکھیں چلے تے سرکار تو بعد کے ناز والے کیڑا جڑے اللہ دے بھی محبوب نے سرکار ایک قدم اٹھاتے نے پھر رک جاتے پھر اگوں آواز مالک بولتے ہیں ادنو انی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سونے قدم اٹھا سرکار فرماتے ہیں ادھر رب آواز دیتا جا رہے میں کہ قدم اٹھا رہا ادھر آواز دیا جا رہی ہے میں قدم اٹھاتا جا رہا آواز دیا جا رہی ہے میں قدم اٹھاتا جا رہا حتیٰ کہ ایک مقام یہ آ گیا پھر رب تعالیٰ نے آکھا کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا رک جا سونیا رک جا سونیا رک جا ان ربک یصلی سونیا رک جا تیرا رب تیرے تے درود پڑھتا ہے سونیا رک جا سرکار فرماتے میں رک گیا رب نے آکھیا سونیا ایتھوں تک تو آیا اگے ہن میں سبحان اللہ ہن تو رک جا ہن میں سبحان اللہ رب اپنی شایان شان اس کو بیان نہیں کر سکتے کوئی رب ہتھاں تو پاک رب تعالی چہرے تو پاک رب تعالی قدماں تو پاک لتاں تو پاک سینے تو پاک جسم تو پاک ہے واجب الوجود لیکن او دا وجود کوئی فرمایا کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی سونیا رک جا تیرا رب تیرے تے درود پڑھتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب فرمایا قربتاں بھی ختم ہو گئی دوریاں تے دوریاں رہ گئی اور قربتاں بھی ختم ہو گئی نے یا مالک یہ دینا سکتا سبحان اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رج کے رب دا دربار میں پھر کہا رب نے جلوہ میرا دیا مقام آ گیا پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ اور جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے ڈائریکٹ رب کو نہیں ہو دیکھ سکتے جتنے بھی دیکھنا سرکار کی صورت میں ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے دیکھنا لے تو سرکار کی صورت میں دیکھ سکتے ہو فرمایا من رہانی فقد رہا حق جتنے سونے تنو ویکھیا ہوئے فرمانے سونے جتنے تنو ویکھیا ہوئے مینوں بھی تارا پاتا ہے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے اور دیکھنے کا مزہ آج کی رہا ہے دیکھنے کا مزہ آج کی رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
کلام ہوئے کچھ عام کچھ خاص کچھ ایسے نہ عام والے کو نہ خاص جنہوں نے رب جانتا ہے سرکار جانتا ہے تحفہ معراج بھی ہے نماز بھی یہ میں جا کر انہوں سے ذرا نہ کریں تحفہ ہے نا تے تحفہ قبول کرنا چاہیے کہ نہیں جڑا بندہ تحفہ نہ قبول کرے نہیں یار چنگا انہوں سے تحفہ لیتے ہیں تحفہ نہیں قبول کیتا سرکار تحفہ لے کے آئے ہیں نماز 50 نمازاں لے کے آئے آ کے ان کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا سو نہ تو نہیں پڑھی جاؤ پھر گئے 5 گھنٹے پھر جاؤ پھر گئے 5 گھنٹے کرتے 45 کٹ ہو گئیاں رہ گئیاں 5 سارے مگر 5 رہ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے آخیا سونے میرا لاب سبحان اللہ سرکار نے کی فرمایا مینوں حجاب کیونکہ توبہ دے سارے بندے واپس فرمایا مینوں حجاب دیے فرمایا کہ میرا پیار کرنے والے ہوں گے وہ پڑھیں گے سبحان اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ کی کلمات نہیں بدل دے فرمایا پڑھیں گے پانچ پر ثواب 50 ایک تحفہ ہے کافی سارے تحفے ہیں انہوں نے ایک تحفہ کر کے گفتگو ختم کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے واپس موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ملاقات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام یہی چاہتے سر من جنہ اکھیاں دل بر او اکھیاں تک لیں انہیں تو رب نے دیکھ کے آئے ڈائریکٹ تے نہیں دیکھ سکیا پر ہے سونے دے ذریعے تے دیکھ لیجئے نا جنہ اکھیاں نے دل بر بیٹھا او اکھیاں تک لئیا سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آؤ جگر جمعہ تو انہوں نے کی کرو گی سونے جمعہ پا کے نا تو صداقت دے چرچے کرو ہر پاسے صداقت ہی صداقت سرکار نے فرمایا ابو بکر نیت تیری ٹھیک ہے لیکن میری مراد نہیں پہنچی فرمایا آؤ جی عمر فاروق آؤ پیارے عمر اگر یہ جمعہ تو انہوں نے پھر کی کرو سونے جبہ پہن کے نہ ہر پاسے عدل و انصاف قائم کرے سرکار نے فرمایا نیت تو ہٹی ٹھیک ہے لیکن میری مراد نہیں پہنچی فرمایا عثمان غنی آؤ یار عثمان غنی آئے سرکار نے فرمایا جبہ دھیان میرا کا نو پہن کے کی کرو گے سونے ہر پاسے حجاب سخاوت نہیں لگی ہر پاسے حیا ہوئے گا پردہ ہوئے گا سرکار نے فرمایا عثمان غنی نیت تہاڈی ٹھیک ہے پر میری مراد کو نہیں پہنچے پھر کون بچیا حضرت علی مرتضی شیر خدا نبی دے پیر علی صحابہ دے مشیر علی ساڈے سنیاں دے پیر علی حضرت علی مرتضی شیر خدا نے سرکار نے فرمایا پیارے علی اگر یہ جمعہ تو دا پھر کی کرو گے عرض کی تھی آقا ایک جبہ پہن کے تے لوکاں دے ایباں دے پردے پاواں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوکاں دے ایباں دے بولو بولو لوکاں دے ایباں دے پردے پاواں اسی کی کرنے گل چھوٹی ہوئے وڈی بنا کے دے چھڑتے اے نہیں طریقہ اے نہیں مولا علی کی فرماتے نے سونیا جبہ معراج دا تحفہ پا کے لوکاں دے ایباں دے پردے پاواں کسی دایا بتا کرو تو کجو کوشش کرو کجنے میں اس بندے نہ گل کرو کہ یار کام ٹھیک نہیں تے نہ کر لیکن لوکاں وچ نہ پھیلاؤ پردہ پاؤ اور حضور اس بات کی فرماتے نے پیر ہون واسطے ضروری ہے 12 وہ صفتاں ہونی چاہیے نے جنہاں وچ میں
ایک ابیت عزیز کا لکھا گیا فرمایا 12 سیٹیں ہونی چاہیے 2 مولا دی ذاتیاں 2 سرکار دیاں تے 2 4,000 تے رب دی ذات ہے سیٹاں وچوں 47 سیٹاں جڑی تے غفاری دی ہونی چاہیے یعنی کسی دا عیب تک نہیں کرنا پائے پیر بھی ہمیں نہیں بن سکتا جب تک ان صفتیں نہ ہوئے وہ غوث پاک فرماتے ہیں کسی عیب تک کے تو دے پردہ پایا انہوں کجے اور ایک شاعر کہتا ہے قسمہ باج سردار سائیہ کدی غیر ویکھے پردے کرتے نہیں وہ غیر نہیں پردے کرتے اپنے ہی کرتے اپنے جڑا مرشد ہوتا ہے وہی پردے کرتے غیر نہیں کرتے قسمہ باج سردار سائیہ کدی غیر ویکھے پردے کرتے نہیں مولا علی شیر خدا کو ملائک کی نا مولا علی فرماتے ہیں سنیا میں جنبہ پا کے تے لوگاں دے عیباں تے پردے پا گا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معجزہ معراج دا صدقہ سانو بھی معراج عطا فرمائے ساری معراج کی نماز عمر کی معراج ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سرکار کو محبت عطا فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین